یہ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ وہ اسے چند ہزار کے نوٹ تھماتا ہمدردی اور حقارت سے بولا۔ چند ماہ پہلے ہی بی بی جان کے کہنے پہ اس نے اس کمسن معصوم لڑکی سے نکاح کیا تھا جو غریبی کی وجہ سے اذلان کے معیار پہ پوری نہیں اتری تھی، لیکن نکاح کی پہلی رات اپنا حق پورے شد و مت سے لیا تھا اور 2 ماہ میں ہی وہ پریگننٹ ہو گئی۔ وہ اسے رخصتی کا بولنے آئی تھی جب وہ کہکا لگاتے اسے چند پیسے تھماتا وہاں سے جانے کو بول گیا۔ اس دن وہ ایسی نکلی کہ آج پورے 5 سال گزر گئے۔ اس دن کے بعد وہ اسے دوبارہ نظر نہ آئی، جسے وہ پاگلوں کی طرح آج تک ڈھونڈتا رہا۔ وہ ایک بچے کے ساتھ بڑے سے بنگلے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ یہ تو میرا بچہ۔ چاندنی رات کا فسوں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ حویلی کے دور و دیوار پر چھائی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی، لیکن اس معصوم لڑکی کے لیے یہ رات اس کی زندگی کا سب سے حسین سپنا تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری کامدار دوپٹے کے بوجھ تلے دبی حیا اپنے ہاتھ کی لکیروں میں رچے اس نام کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کی تقدیر بن چکا تھا۔ کمرے میں پھیلی گلاب اور سندل کی مہک اس کے اعصاب پر سحر طاری کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی نادیدہ خوف اور انکہی خوشی کے بین بین دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اذلان شاہ جیسے وجیح اور بااختیار انسان کے نکاح میں آئے گی، لیکن تقدیر نے اسے بھی جان کی ضد کے ذریعے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر حیا کا دل حلق میں آ گیا۔ اذلان کے بھاری قدموں کی چاپ فرش پر واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ آ کر اس کے بالکل سامنے رک گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگے پرفیوم کی خوشبو حیا کی سانسوں میں گھلنے لگی۔ اذلان نے اس کے لرزتے ہوئے چہرے سے گھونگھٹ الٹا تو حیا کی پلکیں حیا کے بوجھ سے مزید جھک گئیں۔ اذلان کی نظریں اس کے گلابی چہرے اور لرزتے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ اس لمحے اس کے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا، لیکن اس کی انا اب بھی بیدار تھی۔ اس نے حیا کی تھوڑی تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی جس نے حیا کے وجود میں آگ لگا دی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سرخ جوڑا پہن کر تم اس گھر کی ملکہ بن جاؤ گی؟ اس کی آواز میں شہد کی مٹھاس بھی تھی اور زہر کی کاٹ بھی۔ حیا نے کانپتے ہوئے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، مگر اذلان نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانس ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگے۔ اس کی گرفت حیا کے بازوؤں پر مضبوط ہو گئی۔ حیا کو لگا جیسے وہ پگھل رہی ہے۔ اذلان کے لمس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ جتنا بے رخی دکھا رہا تھا، اس کی قربت اتنی ہی جاں لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہارا معیار میرے قریب بھی نہیں بھٹکتا، مگر یہ رات میری ہے اور میں اپنا حق لینا خوب جانتا ہوں۔ اس سرد جملے کے باوجود اس کے ہاتھوں کی نرمی اور قربت کی شدت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس رات اذلان نے اسے ایک حقیر وجود سمجھ کر اپنی قربت سے نوازا۔ حیا اس کے لمس کی تپش میں اپنی توہین بھول کر اس کی محبت کے دھوکے میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ اسے لگا شاید اس کے وجود کی خوشبو اذلان کے دل کے بند دروازے کھول دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رومانوی رات اس کے لیے آنے والے طوفانوں کی شروعات تھی۔ اذلان نے اس کے جسم کو تو اپنا لیا، مگر اس کی روح کو ٹھکرانے کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی، حیا کی محبت پروان چڑھتی رہی اور اذلان کی انا اسے نفرت کی آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہوتی رہی۔ سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے کے پردوں کو چیر کر حیا کے چہرے کو چھوا تو اس کی بوجھل آنکھیں ایک عجیب سی سکون اور ادھورے احساس کے ساتھ کھلیں، لیکن جیسے اس کی نظر اپنے برابر خالی بستر پر پڑی تو وہ سارا سکون ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ اذلان وہاں نہیں تھا، صرف بستر کی سلوٹیں اس کی بات کی گواہی دے رہی تھی کہ رات یہاں کوئی موجود تھا۔ حیا نے اپنی لرزتی انگلیوں سے بستر کی اس ٹھنڈی جگہ کو چھوا جہاں چند گھنٹے پہلے اس کا مجازی خدا موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مکمل طور پر تیار تھا۔ استری شدہ سوٹ اور بالوں کی سیٹنگ اس کے پروقار ہونے کا ثبوت دے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ تپش اب سرد مہری میں بدل چکی تھی۔ حیا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اٹھ کر اس کے قریب جانے لگی۔
اس کے دل میں رات کی قربتوں کے حوالے سے ڈھیروں باتیں تھیں، مگر اذلان نے اسے ایک حقارت امیز نظر سے دیکھا جس نے حیا کے قدم وہیں روک دیے۔ یہ مت سمجھنا کہ رات جو کچھ ہوا وہ محبت تھی، وہ صرف ایک ضرورت تھی اور میں نے اپنا حق لیا ہے۔ اپنی اوقات اور حد یاد رکھنا حیا۔ اذلان کے ان زہریلے لفظوں نے حیا کے نازک دل پر نشتر کا کام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ ضبط کر گئی۔ دن گزرتے گئے اور حیا نے پوری جانی فشانی سے بی جان اور اذلان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ وہ اذلان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی، اس کے آفس جانے سے پہلے اس کی فائلیں تیار کرنا، اس کی پسند کا کھانا بنانا اور گھنٹوں اس کے انتظار میں ڈور بیل پر نظریں جمائے رکھنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اذلان ظاہری طور پر جتنا مرضی اکھڑ بنتا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی فضا بدل رہی ہے۔ حیا کی موجودگی نے حویلی کے دور و دیوار میں ایک نئی زندگی بھر دی۔ ایک شام جب موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اذلان آفس میں تھکا ہارا لوٹا تو اس نے دیکھا حیا ٹیرس پر کھڑی بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ رہی ہے۔ اس کا بھیگا ہوا سراپا اور چہرے پر بکھری زلفیں کسی قیامت سے کم نہ تھیں۔ اذلان کے قدم لاشعوری طور پر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ بارش کی ٹھنڈک میں حیا کے وجود کی حرارت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ حیا نے مڑ کر دیکھا تو اذلان کو اتنا قریب پا کر اس کا سانس اٹک گیا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت تھم سا گیا۔ اذلان نے دھیرے سے اس کے چہرے پر آئی بھیگی لٹ کو ہٹایا تو حیا کو لگا جیسے اس کی پوروں سے بجلی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی ہو۔ اذلان کا ہاتھ حیا کے گال پر ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی وحشیانہ رومانس جاگ اٹھا جو وہ اپنی انا کے پیچھے چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے جھک کر حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمحہ حیا کے لیے کسی دعا کی قبولیت جیسا تھا، مگر جیسے ہی حیا نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکانا چاہا، اذلان کو اچانک اپنی خاندانی شان اور حیا کی غربت یاد آ گئی۔ اس نے اس جھٹکے سے خود سے دور کیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ حیا وہیں بارش میں بھیگتی رہ گئی۔ اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اذلان کے دل میں اس کے لیے جگہ بن رہی ہے، مگر وہ اس سچ کو تسلیم کرنے سے ڈر رہا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اذلان کی یہ کشمکش ابھی اسے اور بھی گہرے زخم دینے والی ہے۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا اور حیا کے لیے اذلان کی خاموشی اب سہل ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید خاموشی کے اس لبادے کے پیچھے کوئی رشتہ جنم لے رہا ہے۔ ایک صبح جب سورج کی روشنی حویلی کے برآمدوں میں رقص کر رہی تھی، حیا کو اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی اور نکاہت محسوس ہوئی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اندر ایک نئی زندگی نے دستک دی ہے۔ اپنی کیفیت کی تصدیق کے لیے جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور وہاں سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر آئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اذلان کے پاس پہنچ جائے اور اسے بتائے کہ ان کی محبت، جسے وہ اب بھی محبت ہی سمجھتی تھی، کا ثمر آنے والا ہے۔ وہ پورا دن اذلان کے انتظار میں سجتی رہی۔ اس نے وہی نیلا جوڑا پہنا جو اذلان کو ایک بار اچھا لگا تھا۔ اس نے کمرے کو موم بتیوں سے سجایا اور اپنی پلکوں پر ہزاروں خواب بن لیے۔ رات گئے جب اذلان کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہمیشہ کی طرح تھکا ہوا اور بیزار نظر آ رہا تھا۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب جا کر اس کا کور تھامنا چاہا، مگر اذلان نے اسے ایک طرف کر دیا اور سرد لہجے میں بولا، یہ سب ناٹک بند کرو حیا، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے شکم پر رکھا اور لرزتی آواز میں کہا، اذلان، آپ باپ بننے والے ہیں، ہمارے درمیان اب ایک ایسا بندھن آنے والا ہے جو ہمیں کبھی جدا نہیں ہونے دے گا۔ حیا کو لگا تھا کہ یہ سن کر اذلان اسے گلے لگا لے گا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے چراغ جل اٹھیں گے، مگر جواب میں جو ہوا اسے حیا کی روح تک کو چھلنی کر دیا۔ اذلان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا جیسے اسے کسی نے جلا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے غصہ اور حقارت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ زور سے کہکا لگا کر ہنسا، ایسا کہکا جس میں صرف زہر تھا۔ باپ، اور وہ بھی تمہارے بچے کا؟ حیا، میں نے تم سے پہلے دن کہا تھا کہ تم میرے معیار پر نہیں اترتی۔ میں غریب اور معمولی لڑکی کے خون کو اپنا وارث نہیں بنا سکتا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس نے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اذلان نے اپنی جیب سے چند نوٹ نکالے اور حقارت سے اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا، یہ پیسے رکھ لو، تمہارے اور تمہارے اس آنے والے بچے کے کام آئیں گے۔ اس نکاح کا حق میں نے ادا کر دیا، اب اپنی اوقات کے مطابق کہیں اور جا کر زندگی بسا لو، کیونکہ میری زندگی میں تمہاری جگہ اب ختم ہو چکی ہے۔ وہ پیسے فرش پر بکھر گئے اور ان کے ساتھ ہی حیا کا مان، اس کا غرور اور اس کی محبت بھی کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی۔
اذلان اسے وہیں بکھرا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف حیا کی سسکیوں کی آواز تھی اور وہ نوٹ جو اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس رات حیا نے ایک فیصلہ کیا۔ اسے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی خودداری کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹا۔ اس نے جان لیا کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں محبت کی بھیک مانگنا گناہ ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھائے حویلی کی دہلیز پار کر گئی، پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر، اس عزم کے ساتھ کہ وہ اب کبھی اس شخص کو اپنی شکل نہیں دکھائے گی جس نے ایک ماں کی ممتا اور ایک عورت کی عزت کو چند روپے میں تولا۔ حویلی کی بھاری دہلیز پار کرتے ہوئے حیا کے قدم ایک بار بھی نہیں لڑکھڑائے، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سرد ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، لیکن اسے اپنے اندر کی وہ سردی زیادہ محسوس ہو رہی تھی جو اذلان کے تلخ لفظوں نے اس کی روح میں اتار دی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس عالیشان محل کو نہیں دیکھا جہاں اس کے خوابوں کا قتل ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسٹیشن پہنچی اور اپنے شہر سے دور ایک انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے پاس صرف چند جوڑے تھے اور وہ خودداری جو اب اس کی ڈھال بن چکی تھی۔ دوسری طرف صبح جب اذلان کی آنکھ کھلی تو اسے پورے کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوا۔ اسے لگا حیا کچن میں ہوگی یا بی جان کے پاس، مگر چند گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اسے حیا کے چوڑیوں کی چھنکار سنائی نہ دی تو اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی نے سر اٹھایا۔ وہ حیا کے کمرے میں گیا۔ وہاں پر ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی سوائے نوٹوں کے جو فرش پر بکھرے پڑے تھے، اور ان کے درمیان حیا کا نکاح نامہ اور اس کی دی ہوئی انگوٹھی پڑی تھی۔ اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دم گھونٹ دیا۔ اسے توقع تھی کہ حیا روئے گی، گڑ گڑائے گی اور اس کے پاؤں پکڑے گی، مگر وہ تو اتنی خاموشی سے نکل گئی کہ اسے خبر تک نہ ہوئی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور اذلان کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ خود کو یقین دلاتا رہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر گھر کا ہر کونا اسے حیا کی یاد دلاتا۔ بی جان کی طبیعت اچانک حیا کے جانے کے بعد بگڑتی چلی گئی۔ وہ ہر وقت حیا کا نام لیتی اور اذلان کو کوستی تھی، تم نے ہیرا گنوا دیا اذلان، وہ لڑکی تمہاری قسمت تھی۔ بی جان کے الفاظ اذلان کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجتے۔ ایک شام جب اذلان تھکا ہارا گھر لوٹا تو اسے پتا چلا کہ بی جان انتقال ہو گیا ہے۔ یہ صدمہ اذلان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر سے آخری چھت بھی چھین گئی ہو۔ بی جان کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اسے حیا کی ایک چھوٹی سی ڈائری ملی جو وہ شاید جلدی میں چھوڑ گئی تھی۔ اذلان نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اس میں صرف اذلان کا نام لکھا تھا۔ حیا نے ایک جگہ لکھا تھا، کاش تم میرے دل کو پڑھ سکتے اذلان، میں تمہارے معیار پر تو پوری نہیں اتری، مگر میری محبت تمہارے غرور سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ یہ جملہ پڑھ کر اذلان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر داڑھیں مار مار کر رونے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا۔ اس نے حیا کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت اور پیسہ لگا دیا۔ پولیس تک ہر جگہ اس کا نام پہنچایا گیا، مگر حیا جیسے زمین نکل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ دوسری طرف حیا ایک نئے شہر میں اپنی زندگی کی نئی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسے ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں پناہ ملی اور اس نے ایک سلائی سینٹر میں کام کرنا شروع کیا۔ اس کی حالت غیر تھی، حمل کی تکلیف اور تنہائی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ راتوں کو جا کر اپنے بچے سے باتیں کرتی، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں میرے بچے، تمہاری ماں تمہارے لیے پوری دنیا بنے گی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ وہ اذلان شاہ کی ٹکرائی ہوئی حیا نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی عورت بن رہی تھی جسے اپنی قدر معلوم تھی۔ وقت کی گرد نے اذلان کے چہرے پر چپکیاں ڈال دیں۔ 5 سال بیت گئے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب بزنس مین تھا، مگر اندر سے بالکل خالی۔ وہ روزانہ شام کو اسی مقام پر جا کھڑا ہوتا جہاں اس نے حیا کو آخری بار دیکھا تھا۔ اسے امید تھی شاید کسی دن وہ اسے نظر آ جائے، مگر قسمت اسے کسی بڑے امتحان کے لیے تیار کر رہی تھی۔ 5 سال کا یہ عرصہ ختم ہونے والا تھا اور ایک ایسی ملاقات ہونے والی تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ 5 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، لیکن اذلان شاہ کے لیے یہ 5 سال کسی قید مشقت سے کم نہ تھے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ دولت مند، زیادہ کامیاب اور زیادہ بااثر ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی عالیشان حویلی اب محض اینٹ پتھر کا ایک ڈھیر لگتی تھی جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اذلان نے ان سالوں میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اسے سونے کے لیے بھی گولیاں لینی پڑتی، کیونکہ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا اسے حیا کا وہ آنسوؤں سے بھرا چہرہ اور فرش پر بکھرے نوٹ یاد آ جاتے جس نے حقارے سے اس کے منہ پر مارے تھے۔ وہ ہر روز اپنے دفتر کی کھڑکی سے باہر شہر کے ہجوم کو دیکھتا اور اس کی نظریں لاشعوری طور پر کسی ایسے چہرے کو تلاش کرتی جو کبھی اس کے گھر کی رونق تھی۔ اسی پچھتاوے کی اس آگ نے اندر سے خاک کر دیا جس کا اظہار وہ کسی سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسی مشین بن چکی تھی جس میں جذبات کی کوئی جگہ نہ تھی، مگر تقدیر اپنا کھیل کھیلنے کے لیے مہرے ترتیب دے چکی تھی۔
دوسری طرف ایک دوسرے شہر کے پروقار اور جدید دفتر میں ایک عورت اپنی کرسی پر بیٹھی فائلوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ حیا تھی، مگر وہ پرانی ڈری سہمی اور معصوم حیا نہیں۔ اب اس کے چہرے پر ایک عزم تھا، اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی اور اس کے لباس سے وقار جھلکتا۔ ان 5 سالوں میں اس نے دن رات ایک کر کے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی محنت کے بل بوتے پر ایک ایسا مقام حاصل کیا جہاں بڑے بڑے بزنس مین اس سے ہاتھ ملانا اعزاز سمجھتے۔ اس کی دنیا اب اس کے 5 سالہ بیٹے ارحم کے گرد گھومتی تھی، جو ہو بہو اذلان کا عکس تھا۔ ارحم کی شرارتیں اور اس کی باتیں حیا کے تمام زخموں کا مرہم تھی۔ حیا نے ماضی کو ایک بند کمرے میں مکفل کیا، مگر ارحم کی صورت میں وہ ماضی روز اس کے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ وہ اپنے بیٹے کو وہ تمام خوشیاں دینا چاہتی تھی جس سے اسے محروم رکھا گیا۔ ایک دن حیا کے پی اے نے آ کر اسے اطلاع دی کہ شاہ کے سب سے بڑے بزنس گروپ شاہ انڈسٹری کے ساتھ ایک نئے پروجیکٹ کے لیے میٹنگ طے ہوئی ہے۔ یہ نام سنتے ہی حیا کے ہاتھ میں پکڑا پین وہیں رک گیا۔ شاہ انڈسٹریز، یہ وہی نام تھا جس نے اسے کبھی اپنی دہلیز سے دھتکارا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ اس سے معلوم تھا وہ اب کمزور لڑکی نہیں جسے پیسوں سے تولا جا سکے۔ ادھر اذلان کو اس کے مینیجر نے بتایا کہ جس نئی کمپنی ایچ ایس کنسلٹنٹس کے ساتھ وہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اس کے سی ای او بہت سخت مزاج اور باصلاحیت خاتون ہے۔ اذلان کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میٹنگ کے دن اذلان اپنے مقصود جاہو جلال کے ساتھ اس کمپنی کے دفتر پہنچا۔ جیسے ہی وہ کانفرنس ہال میں داخل ہوا، اسے ایک جانی پہچانی خوشبو کا احساس ہوا، وہی سندل اور گلاب کی مہک جو کبھی اس کے کمرے میں بستی تھی۔ سامنے کرسی گھومی تو اذلان کے قدم وہی منجمد ہو گئے۔ اس کے سامنے حیا بیٹھی تھی، وہی حیا جسے وہ 5 سالوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اذلان کے لبوں سے صرف اتنا نکلا، حیا تم؟ مگر حیا کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اسے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا نام حیا سلطان ہے مسٹر اذلان شاہ، اور میں یہاں آپ سے بزنس ڈیل کرنے کے لیے آئی ہوں، ذاتی شناسائی نکالنے کے لیے نہیں۔ اذلان کو لگا جیسے اسے کسی نے جیتے جی مار دیا ہو۔ اس کی حیا اس کے سامنے تھی، مگر وہ اتنی دور ہو چکی تھی کہ اذلان کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کانفرنس ہال کی فضا میں ایک بہوجل خاموشی چھائی تھی، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ اذلان جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کو اپنی ایک نظر سے زیر کر لیتا، آج ایک عورت کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ حیا کی سرد مہری اس کے وجود کو چیر رہی تھی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر لرزتی آواز میں کہنا چاہا، حیا میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتا رہا، تم جانتی ہو میں کسی عذاب سے گزر رہا ہوں۔ حیا نے نہایت سکون سے اپنی فائل بند کی اور کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائیں۔ ان نظروں میں اب محبت کی وہ تڑپ نہ تھی جس کا اذلان عادی تھا، بلکہ وہاں صرف ایک گہرا سمندر تھا جس کی تہوں میں اذلان کے دیے ہوئے زخم تھے۔ مسٹر اذلان شاہ، اس نے نہایت سپاٹ لہجے میں بات کاٹی، میرے پاس آپ کی ذاتی زندگی کی داستانیں سننے کا وقت نہیں۔ اگر آپ یہاں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں آئے ہیں تو بات کریں، ورنہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ شخص جو کبھی حیا کو اپنی اوقات یاد دلاتا تھا، آج خود اس کی ایک نظر التفات کے لیے ترس رہا تھا۔ میٹنگ کے دوران اذلان کی نظریں حیا کے چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان 5 سالوں نے حیا کو کتنا بدل دیا۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کا پر اعتماد لہجہ اور اس کا گرد موجود وقار کا وہ حالہ جس نے اذلان کو اس سے دور کر دیا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو حیا بنا مڑے وہاں سے نکل گئی، مگر اذلان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ وہ اس کے پیچھے اس کے آفس سے باہر نکلا جہاں حیا اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی لمحے ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ جو بالکل اذلان کا ہم شکل تھا دوڑتا ہوا باہر نکلا اور ماما پکارتے ہوئے حیا کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اذلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بچہ، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے گھنگھرالے بال، سب کچھ اذلان جیسا تھا۔ حیا نے ارحم کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس کے چہرے پر وہ ممتا بھری مسکراہٹ آئی جو اذلان نے کبھی ایک خواب تھی۔ اذلان کے قدم دم بخود اس کی طرف بڑھے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، یہ میرا بچہ ہے۔ حیا کے جسم میں ایک لہر دوڑی، اسے ارحم کو مضبوطی سے تھاما اور اذلان کی طرف مڑ کر نہایت سختی سے کہا، خبردار اس کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا، یہ صرف میرا بیٹا ہے، اس کا آپ سے، آپ کے کسی معیار سے کوئی تعلق نہیں۔ اذلان نے تڑپ کر کہا، حیا تم سچ چھپا سکتی ہو مگر اس کا چہرہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ میرا خون ہے۔ حیا نے ایک تلک کہکا لگایا جو اذلان کے کانوں میں سیسے کی طرح اترا۔ خون؟ مسٹر اذلان، آپ نے تو 5 سال پہلے اس خون کی قیمت لگا دی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ کو اپنے معیار کا وارث چاہیے، تو پھر آج ایک حقیر عورت کے بچے پر اپنا حق کیوں جتا رہے ہیں؟ اذلان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حیا نے ارحم کو گاڑی میں بٹھایا اور خود بیٹھتے ہوئے شیشے نیچے کر کے آخری وار کیا، اگلی بار مجھ سے ملنے کی ہمت نہ کیجیے گا، کیونکہ میں وہ حیا نہیں ہوں جو آپ کے پیروں میں بیٹھ کر محبت کی بھیک مانگے گی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، اذلان وہیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا اپنی خالی بستی کو اجڑتے دیکھتا رہ گیا۔
اسے احساس ہو گیا کہ حیا کو پانا اب ایک ناممکن خواب بن چکا ہے، مگر اس کا دل اب اس بچے کے لیے دھڑک رہا تھا جو اس کا اپنا عکس تھا۔ شہر کی روشنیاں اذلان کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ وہ سڑک کے کنارے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں ارحم کی وہ معصوم آواز گونج رہی تھی، میرا بچہ، وہ میرا عکس ہے۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے حیا کو چند نوٹ تھمائے تھے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا ان چند 1000 روپوں نے اسے اس کی پوری کائنات چھین لی۔ اذلان اب وہ مغرور انسان نہیں رہا تھا، وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی زندگی کے سب سے قیمتی اثاثے کو دوبارہ پانے کی تڑپ میں مبتلا تھا۔ دوسری طرف حیا اپنے گھر کے پرسکون ماحول میں ارحم کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا اپنا دل ایک طوفان کی ضد میں تھا۔ اذلان کا سامنا کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے ظاہر کیا تھا۔ اس کی قربت کی وہ جانی پہچانی خوشبو آج بھی حیا کے حواسوں پر دستک دے رہی تھی، مگر جیسے اسے اذلان کی حقارت یاد آئی اس کا دل پتھر کا ہو جاتا۔ اگلی صبح اذلان کسی کے نہ روکے نہ رکا اور حیا کے گھر پہنچ گیا۔ وہ بنگلہ جو حیا نے اپنی محنت سے بنایا تھا، اس کی شان و شوکت اذلان کی حویلی سے کم نہ تھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچا اس نے دیکھا ارحم لون میں اپنی چھوٹی سی فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اذلان کے قدم خود بخود اس معصوم کی طرف بڑھنے لگے۔ ارحم نے جب ایک اجنبی کو اپنے قریب دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں بالکل اذلان جیسی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ ارحم نے معصومیت سے پوچھا۔ اذلان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے چھوٹے سے چہرے کو چھوا۔ میں آپ کی مما کا پرانا دوست ہوں۔ اذلان کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ ارحم نے مسکرا کر اپنی گیندہ اس کی طرف بڑھا دی۔ کیا آپ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ اذلان کو لگا جیسے اس سے کائنات کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ وہ اس معصوم کے ساتھ لون میں دوڑنے لگا۔ وہ بزنس ٹائکون جس کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ کام کرتے تھے، آج ایک 5 سالہ بچے کی خوشی کے لیے زمین پر لیٹ رہا تھا۔ اچانک حیا برآمدے میں یہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ ارحم اندر آ جاؤ، اس کی آواز میں کیسی سکتی تھی کہ ارحم ڈر کر فوراً اندر بھاگ گیا۔ حیا شیرنی کی طرح تڑپ کر اذلان کے سامنے آئی۔ تمہاری ہمت کیسی میرے بیٹے کے قریب آنے کی؟ اذلان نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامنا چاہا، مگر حیا نے جھٹک دیا۔ حیا وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہوں، تم مجھے اس سے دور نہیں کر سکتی۔ حیا نے ایک تلک کہکا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں دہکتی آگ تھی۔ خون؟ اذلان شاہ تم تو وہی ہو جس نے اس خون کو پیدا ہونے سے پہلے یتیم کر دیا۔ تم نے کہا تھا یہ تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا، تو اب کیا ہوا؟ کیا تمہارا معیار گر گیا ہے یا میری کامیابی نے تمہیں میری قیمت لگانے پر مجبور کر دیا؟ اذلان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ حیا نے اسے انگلی سے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد یہاں نظر مت آنا، ورنہ میں وہ کروں گی جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ میرے بیٹے کا کوئی باپ نہیں، وہ صرف میرا ہے۔ اذلان وہاں سے خاموشی سے نکل تو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک قسم تھا۔ وہ اب اس دیوار کو گرانے کے لیے تیار تھا جس نے خود اپنی انا سے کھڑی کی تھی، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لون میں ہونے والی اس تلخ ٹکراؤ کے بعد اذلان کی حالت ایک ایسے زخمی پرندے جیسی تھی جو اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا دور سے حیا کے بند گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کا بیٹا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اسے روزانہ اس دہلیز پر ذلیل ہونا پڑے۔ دوسری طرف حیا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے ارحم کو سینے سے لگایا جیسے کوئی اسے چھین کر لے جائے گا۔ ارحم نے معصومیت سے پوچھا، ماما وہ انکل رو کیوں رہے تھے؟ حیا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، وہ کوئی نہیں تھے بیٹا، آپ سو جاؤ۔ مگر اس رات حیا خود نہ سو سکی۔ اذلان کی آنکھوں میں چھلکتا ہوا درد اسے بے چین کر رہا تھا، وہ درد جو اسے پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ اگلے چند دن اذلان نے حیا کی زندگی کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ وہ صبح حیا کے آفس جانے سے پہلے اس کے راستے میں کھڑا ہوتا، وہ اسے پھول نہیں بھیجتا تھا بلکہ خاموشی سے اسے دور سے دیکھتا رہا۔ ایک دن حیا کی گاڑی بیچ سڑک پر خراب ہو گئی۔ تپتی دھوپ میں وہ ارحم کے ساتھ پریشان کھڑی تھی کہ اچانک ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ اذلان باہر نکلا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، مگر اس کی نظروں میں صرف فکر تھی۔ حیا ضد چھوڑو، ارحم دھوپ میں کھڑا ہے، میں تم لوگوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ حیا نے ہمیشہ کی طرح انکار کرنا چاہا، مگر ارحم نے اذلان کا ہاتھ تھام لیا۔ مما مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ حیا کو مجبوراً ہار ماننی پڑی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ہزاروں باتیں تھیں جو دونوں کی دھڑکنیں سنا رہی تھیں۔ اذلان نے شیشے سے ارحم کو دیکھا جو سکون سے سیٹ پر بیٹھا تھا، پھر اس کی نظر حیا پر پڑی جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے بادل تھے۔ گھر پہنچ کر جب ارحم گاڑی سے اتر کر اندر بھاگا تو اذلان نے حیا کا راستہ روک لیا۔ حیا میں جانتا ہوں میں نے جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں، مگر مجھے اپنے بیٹے سے ملنے سے مت روکو، میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ حیا مڑی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سرد لہجے میں بولی، نام؟ اذلان شاہ، 5 سال پہلے جب میں رخصتی کا بولنے آئی تھی اور تم نے مجھے پیسے تھمائے تھے، تب تمہارا وہ خاندانی نام کہاں تھا؟ ارحم کو کسی ایسے نام کی ضرورت نہیں جو رکارت سے دیا گیا ہو۔
اسے میرا نام سلطان مل چکا ہے اور وہی اس کی پہچان ہے۔ اذلان نے تڑپ کر اس کا بازو تھام لیا۔ تو کیا تم چاہتی ہو میں مر جاؤں؟ کیا میرا یہ پچھتاوا تمہیں نظر نہیں آتا؟ حیا نے اپنا بازو چھڑایا اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ پچھتاوا مردوں کا ہوتا ہے اذلان، تم تو زندہ اور بہت شان سے جی رہے ہو، جاؤ اور اپنی اسی شان کے ساتھ جیو، ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ حیا اندر چلی گئی اور گیٹ بند ہو گیا، مگر اذلان وہیں بارش کی پہلی بوندوں میں بھیگتا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا حیا کا دل موم نہیں بلکہ وہ آگ بن چکا، وہ اسے جلا کر راکھ کر دے گی، مگر وہ اس آگ میں جلنے کے لیے اب تیار تھا۔ بارش کی تپش اب طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اذلان کے اندر جذبات کا طوفان برپا تھا۔ حیا کے گھر کا دروازہ بند ہو چکا تھا، مگر اذلان وہیں سڑک کے کنارے کھڑا بھیگتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو بارش کے پانی میں مل کر اپنی شناخت کھو رہے تھے، مگر ان کا کرب کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رات بھر وہیں کھڑا رہا، جیسے خود کو ان کے تمام گناہوں کی سزا دے رہا ہو جسے حیا کے ساتھ کیے تھے۔ صبح جب حیا نے رم کو سکول چھوڑنے کے لیے گیٹ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اذلان اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کا لباس بھیگا ہوا تھا اور مٹی سے اٹا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ حیا کا دل ایک لمحے کے لیے لرزا، پرانی محبت نے اندر کہیں سر ابھارا، مگر اس نے اپنے جذبات کو ایک مضبوط آنی دیوار کے پیچھے دھکیل دیا۔ مما دیکھو، انکل ابھی تک کہیں کھڑے ہیں، کہ ان کے پاس گھر نہیں؟ اور ہم نے معصومیت سے اذلان کی طرف اشارہ کیا جو اپنا ڈال ہو کر زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ حیا نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اذلان کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی، مگر جیسے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اس نے دیکھا اذلان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حیا کی خودداری اور نفرت ایک طرف، مگر اس کے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ گاڑی روکی اور اپنے گارڈ کی مدد سے اس کے گھر کے اندر شفٹ کروایا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا تو معلوم ہوا شدید ذہنی تناؤ اور رات بھر بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا۔ اذلان بے ہوشی کی حالت میں مسلسل حیا کا نام پکار رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ حیا مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اس کے سر پر ٹھنڈیاں پٹیاں رکھ رہی تھی جب اسے احساس ہوا یہ وہی ہاتھ ہیں جنہیں اذلان نے کبھی جھٹک دیا تھا۔ ارم خاموشی سے دروازے پہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر حیا کا ہاتھ پکڑا۔ مما کے انکل ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بالکل میرے جیسے لگتے ہیں نا؟ حیا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ جانتی تھی وہ سچ کو زیادہ دیر چھپا نہیں سکے گی۔ شام ڈھلے جب اذلان کی آنکھ کھلی اس نے خود کو ایک انجان مگر خوشبودار کمرے میں پایا۔ سامنے حیا کھڑی تھی جو اس کے لیے دوا تیار کر رہی تھی۔ اذلان نے لرزتی آواز میں کہا، حیا تم نے مجھے بچا کر مجھ پر ایک اور قرض چڑھا دیا۔ حیا نے مڑ کر اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ میں نے تمہیں نہیں ایک انسان کو بچایا اذلان، جیسے ہی تم بہتر ہو جاؤ یہاں سے چلے جانا، کیونکہ ارم مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے اور میرے پاس اب جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ حیا مجھے صرف ایک موقع دو، میں ارم کو وہ سب دینا چاہتا ہوں جو میں نے تم سے چھینا۔ حیا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم ارم کو سب کچھ دے سکتے ہو مگر وہ 5 سال نہیں دے سکتے جو اسے اپنے باپ کے بغیر گزارے، وہ عزت نہیں دے سکتے جو تم نے اس کی ماں کے منہ پر پیسے مار کر چھینی تھی۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا جسمانی زخم تو بڑھ جاتے ہیں مگر اوپر لگے گھاؤ کبھی پوری زندگی مانگ لیتے ہیں۔ حیا کے گھروں کی فضاؤں میں عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ اذلان اب خطے سے باہر تھا مگر اس کی کمزوری سے بستر سے اٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ کمرہ جہاں اسے ٹھہرایا گیا تھا وہاں کی دیواروں پر لگی ارم کی تصویریں اذلان کا دل چیر رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے ہر سال کیسے بدلا، کیسے اس کے نقش اذلان جیسے ہو گئے اور کیسے وہ ان تمام خوبصورت لمحوں سے محروم رہا۔ حیا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے وہ پتھر کی مورتی ہو، مگر اس کی انگلیاں پیالے کی سختی سے تھامے ہوئے تھیں جو اس کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہی تھیں۔ اذلان نے اسے غور سے دیکھا۔ تم نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے کر ثابت کر دیا حیا کہ تمہارا ظرف آج بھی مجھ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ میں جتنا بھی گر چکا ہوں تم اب بھی اسی بلندی پر ہو جہاں میں کبھی پہنچ نہیں پایا۔ حیا نے پیالے میز پر رکھا اور گہری سانس لی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں جہاں ارم اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ظرف کی بات مت کرو اذلان، میں نے یہ سب اس لیے نہیں کیا میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، بلکہ اس لیے کیا میں اپنے بیٹے کو نہیں سکھانا چاہتی کہ کسی مرتے ہوئے کو راستے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اذلان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دشمن؟ کیا میں تمہارے لیے صرف ایک دشمن رہ گیا ہوں؟ حیا کا اس رات کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ جب ہم نے ایک دوسرے کی سانسوں کو محسوس کیا تھا کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ حیا تڑپ کر اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں وہی برسوں کا غبار امڑ آیا۔ وہ سچ تھا اذلان، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ تھا، لیکن تم نے اس سچ کو چند ہزار کے نوٹوں کے نیچے دفن کر دیا۔ تم نے اس رات کی پاکیزگی کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ تم نے مجھے نہیں، اس محبت کو قتل کیا جو میں نے تمہارے لیے پا رکھی تھی۔ اس سمے دروازہ کھلا اور ہم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈرائنگ تھی جس نے اسکول میں بنائی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اذلان کے بستر کے قریب آیا۔ انکل دیکھیں، میں نے فیملی کو تصویر بنائی،
یہ مما ہے اور یہ میں ہوں، لیکن یہاں ایک جگہ خالی ہے کیونکہ میرے پاپا اللہ میاں کے پاس گئے ہوئے ہیں نا۔ ارم کی اس معصوم بات نے اذلان کے سینے میں جیسے 100 خنجر اتار دیے۔ اس نے رسی ہاتھوں سے ارم کو اپنی طرف کھینچا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اذلان کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ ایک 5 سالہ بچے کے سامنے بچوں کی طرح رونے لگا۔ نہیں ارم، پاپا کہیں نہیں گئے، پاپا تو یہی ہیں، بہت گندے پاپا ہیں وہ، انہیں معاف کر دو ارم۔ ارم حیرانی سے اذلان کو دیکھ رہا تھا اور پھر سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اذلان کے آنسو پونچھے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاپا بھی اللہ میاں کے پاس گئے ہیں؟ حیا منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ راہداری میں دیوار سے ٹیک لگا کر وہ اپنا منہ ہاتھ سے دبا کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذلان سے نفرت کرے یا اس کی حالت پر ترس کھائے۔ دوسری طرف اذلان نے ارم کا ہاتھ تھام کر اسے ایک وعدہ کیا۔ ارم، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے؟ وہاں بہت سارے کھلونے اور ایک بڑی سی حویلی بھی۔ ارم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا مما بھی چلیں گی؟ اذلان نے حیا کی طرف دیکھا جو واپس کمرے کی طرف کھڑی تھی۔ اس نے نظریں اذلان کی خبردار کر رہی تھی۔ حیا نے آگے بڑھ کر ارم کو اذلان سے دور کیا۔ ارم جاؤ، اپنا بیگ تیار کرو، ہمیں نانی کے گھر جانا ہے۔ ارم کے جانے کے بعد حیا نے اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم نے میرے بیٹے کو بہلانے کی کوشش کی ہے اذلان شاہ، یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ میرا بچہ کوئی کھلونا نہیں جسے تم اپنی دولت سے خرید سکو۔ کل صبح ہونے سے پہلے تم اس گھر سے چلے جاؤ گے، اور اگر تم نے دوبارہ ارم کے سامنے اپنی پہچان ظاہر کرنے کی کوشش کی تو میں شہر کوئی نہیں اس ملک کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی جہاں تمہارا سایہ بھی ہم پر پڑے۔ اذلان خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس سے احساس ہوا کہ حیا کو جیتنا اب ناممکن ہے، کیونکہ اس نے حیا کی ممتا کو للکارا تھا، اور ایک ماں اپنے بچے کی خاطر پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کے باپ سے بھی۔ وہ رات اذلان کے لیے جدائی کی آخری رات ثابت ہونے والی تھی، یا کسی نئے طوفان کا آغاز، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور آسمان سے برستی موسلا دھار بارش حیا کے دل میں مچے حیان کے ساتھ دے رہی تھی۔ حیا نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، مگر اذلان کے قدم جیسے زمین میں گھڑ گئے۔ وہ ابھی اسی کمرے کی بالکنی میں کھڑا باہر برستے پانی کو دیکھ رہا تھا، جہاں ارم کی معصوم ہنسی کی خوشبو اب بھی باقی تھی۔ حیا نے جب دیکھا اذلان ابھی تک گیا نہیں تو وہ غصے اور بے چینی کی حالت میں اس کے پاس آئی۔ تم ابھی تک یہاں ہو اذلان؟ میں نے کہا تھا صبح سے پہلے چلے جانا، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ حیا کی آواز میں لرزش تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اذلان مڑا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بخار کی تپش اب بھی اس کے چہرے پر عیاں تھی، مگر اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ اور عاجزی تھی۔ حیا، میں چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے مجھے صرف ایک بار وہ سب کہہ لینے دو جو 5 سالوں سے میرے سینے میں آگ بن کر دہک رہا ہے۔ اذلان نے دھیمے مگر وزنی لہجے میں کہا۔ حیا نے رخ موڑ لیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تمہارے لفظوں کی اب میری زندگی میں کوئی قیمت نہیں۔ اذلان اس کے ایک قدم قریب ہوا۔ بارش کی ٹھنڈی ہوائیں نے حیا کے دوپٹے کو اڑایا تو وہ اذلان کے بازو سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان بجلی سی گونج گئی۔ قیمت تو تم نے میری لگائی تھی حیا، جب تم نے خاموشی سے وہ گھر چھوڑا تھا۔ ان 5 سالوں میں نے ہر رات اس بستر پر گزاری جہاں تمہاری مہک باقی تھی۔ میں نے ہر اس نوٹ کو جلا دیا جو میں نے تمہاری طرف اچھالا تھا، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے دولت کے نشے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کھو دی۔ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ تمہیں احساس تب کیوں ہوا جب میں نے تمہارے پاؤں پکڑ کر اپنی رخصتی کی بھیک مانگی تھی؟ تمہیں تب کیوں نہیں لگا کہ تمہارے معیار سے زیادہ وہ بچہ اہم ہے جو میرے وجود میں پل رہا ہے؟ اذلان نے تڑپ کر حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار حیا نے اسے جھٹکا نہیں دیا، شاید اس کے لمس میں موجود وہ تڑپ حیا کے دل کی برف پگھلا رہی تھی۔ میں اندھا ہو گیا تھا حیا، میں اپنی انا کی اس بت کا پجاری تھا جو میرے خاندان نے میرے اندر پالا تھا، مگر دیکھو آج وہی اذلان شاہ تمہارے سامنے ایک فقیر بن کر کھڑا ہے۔ مجھے ارم کا باپ بننے کا حق مت دو، مجھے صرف ایک گناہگار سمجھ کر معاف کر دو، میں اس بوجھ کے ساتھ جی نہیں پاؤں گا۔ بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے تھے، سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھی۔ اذلان نے آہستہ سے حیا کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ یہ ایک ایسا رومانوی مگر غمزدہ لمحہ تھا جہاں الفاظ ختم ہو چکے تھے اور صرف دھڑکنیں بو رہی تھی۔ حیا کو لگا جیسے اس کی برسوں کی نفرت اس ایک لمحے کی قربت میں بہہ جائے گی، مگر پھر اسے ارم کا معصوم چہرہ یاد آیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اذلان کے ہاتھ سے چھڑایا۔ معافی اتنی سستی نہیں ہوتی اذلان، تم نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں نے جینا سیکھ لیا، اب میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اذلان نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے تلخی سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے حیا، اگر میری موت ہی تمہیں سکون دے سکتی ہے تو میں وہ بھی قبول کروں گا، مگر یاد رکھنا ارم کی رگوں میں دوڑتا میرا خون تمہیں ہمیشہ میری یاد دلاتا رہے گا۔ وہ مڑا اور بارش کے طوفان میں باہر نکل گیا۔ حیا اسے جاتی دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ اندھیرے میں اوجھل ہو گیا۔ اس کا دل کا ایک حصہ اسے روکنے کے لیے چیخ رہا تھا، مگر اس کی خودداری نے اسے ساکت کر دیا۔
اسے کیا معلوم تھا اذلان کی روانگی کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے۔ اذلان کے جانے کے بعد حیا کے گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو شور سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ حیا نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اپنے کام میں دل لگائے، مگر اس کی نظریں بار بار گیٹ کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے اذلان بارش میں بھیگتا ہوا نکلا تھا۔ ارم صبح سے اداس تھا، اسے ناشتہ بھی نہیں کیا اور اپنی ڈرائنگ بک لے کر کونے میں بیٹھ گیا۔ مما وہ انکل کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا تھا وہ میرے پاپا جیسے ہیں۔ ارم کی اس معصومانہ ضد نے حیا کے دل پر جیسی آری چلا دی۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ جس انسان کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہی اس کا ماں کی بربادی کا سبب تھا۔ ابھی وہ ارم کو بہلا ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے اذلان کے سیکرٹری کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، میڈم اذلان سر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ابھی اسپتال میں اور حالت بہت نازک ہے۔ حیا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نفرت، خودداری اور نہ ایک طرف مگر محبت جو اس نے برسوں پہلے اپنے دل کے خانوں میں چھپا رکھی تھی یکدم جوالا مکھی بن کر پھٹ پڑی۔ وہ ارم کو ساتھ دیے پاگلوں کی طرح اسپتال کی طرف بھاگی۔ وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اذلان ICU میں تھا، سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا، اس کا وہ وجیح چہرہ اب زرد پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا گاڑی کسی درخت سے ٹکرائی، شاید ڈرائیور کا ذہنی توازن درست نہیں تھا یا وہ شاید نیند میں تھا۔ حیا شیشے کے پیچھے کھڑی اس دیکھتی رہی، اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب اذلان نے اس کا خیال رکھا، اور وہ لمحہ بھی جب اس نے بارش میں بھیگتے ہوئے معافی مانگی۔ ارم نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ حیا کے ہاتھ میں دیا۔ مما اللہ میاں انکل کو ٹھیک کر دیں گے نا؟ حیا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے وہ آنسو نکلے جو پچھتاوے کے نہیں بلکہ کھو دینے کے ڈر کے تھے۔ اگلے 2 دن حیا اسپتال کے کوریڈور میں ہی رہی۔ اس نے ارم کو گھر بھیجنے سے انکار کر دیا کیونکہ ارم اذلان کا ہاتھ تھام کر وہی بیٹھ جاتا تھا۔ عجیب بات تھی، جو بچہ کبھی اپنے باپ سے نہیں ملا آج وہی اس کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ تیسرے دن جب اذلان کو ہوش آیا، اس کی پہلی نظر حیا پر پڑی جو اس کے سرہانے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اذلان نے خشک لبوں سے بہت دھیمی آواز میں کہا، تم یہاں کیوں ہو حیا؟ کیا میری موت کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ حیا نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اذلان کے ہاتھ پر گرے۔ خاموش رہو اذلان، تم نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے مگر اب میری مرضی چلے گی، تم ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اذلان نے کمزوری سے مسکرا کر ارم کی طرف دیکھا جو وہیں صوفے پر سو رہا تھا۔ دیکھو حیا، موت کے قریب جا کر مجھے احساس ہوا انسان کی انا کتنی چھوٹی ہے، میں نے اس انا کے لیے پوری زندگی برباد کر دی۔ اذلان کا ہاتھ حیا کے ہاتھ میں تھا، اس بار حیا نے اسے نہیں چھڑایا۔ ہسپتال کے سفید کمرے میں جہاں موت اور زندگی کی جنگ ہو رہی تھی وہاں ایک نئی محبت جنم لے رہی تھی۔ حیا نے محسوس کیا معاف کر دینا بدلہ لینے سے کہیں زیادہ سکون دہ ہے۔ اس نے جھک کر اذلان کے ماتھے پر پیار کیا، ہی وہ لمسا جس کا اذلان کو 5 سال سے انتظار تھا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں اذلان، مگر تمہیں ارم کے لیے اور میرے لیے ٹھیک ہونا ہوگا۔ اذلان کی آنکھوں میں سکون کی چمک آئی، اسے لگا جیسے اس کی برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔